پولیس اور حراست کے ڈپارٹمنٹ بنائے گئے ہیں، ان کے لیے کیا انتظامات ہیں؟ وہ انتظام کرنے والا ان کا اللہ ہے۔ کیوں؟ یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ ہاں ابھی میں بتاؤں گا، یہ پوری کائنات مسلمان ہے، اس کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے، اس کے پیڑ، اس کے پودے، شجر ہوں، حجر ہوں، جن ذروں کو ہم اپنے پیروں تلے کچلتے ہیں، وہ ذرے بھی سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتے ہیں۔ اگر تم ان ذروں کی آوازوں کو سن لو، زمین پہ چلنا چھوڑ دو گے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ان کی آوازیں تمہارے کانوں تک نہیں پہنچائی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تو دیکھو اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر کس طرح سایہ فکن ہیں، کس طرح سے روزیاں ملتی ہیں۔ تم روٹیوں کے لیے اتنے پریشان، اور اتنے کہ دین بھی چھوڑ دیا، اللہ بھی چھوڑ دیا، اسلام بھی چھوڑ دیا، سب کچھ، نماز بھی چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دی۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ رونے کی بات ہے مسلمانوں، اللہ کی قسم، روزی کھانے کے لیے رزقکم فی السماء، اللہ فرماتا ہے میں آسمان میں ہوں اور تمہاری روزیاں میرے پاس ہیں۔ تمہاری روزیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ سے طلب کرو، اللہ تمہیں دے گا، اللہ تمہیں کھلائے گا۔ اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں محنت نہیں کریں گے تو ہم کہاں سے کھائیں گے؟ محنت اللہ نے آپ کو دست و بازو دیا ہے، عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، کان دیے ہیں، آنکھ دیے ہیں، ناک دیے، اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، تو محنت کر اسی لیے دی ہے تاکہ محنت کرو۔ لیکن محنت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو پسے پچھ ڈال کر، اللہ کے دین کو پیچھے چھوڑ کر، اللہ کی دعوت اور اس کی تبلیغ کا جو فریضہ تمہارے سروں کے اوپر رکھا گیا تھا، اور جس کی وجہ سے تم خیر امت کے لقب سے ملقب کیے گئے، اور خیر امت کا تاج تمہارے سر کے اوپر رکھا گیا، مکٹ رکھا گیا، وہ خیر امت کا تاج بھول بھال کر اور تم جو ہے یہود کی طرح، نصارہ کی طرح، کافروں کی طرح در بدر روزی اور روٹی تلاش کرنے کے فکر میں لگ کر کے یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو، اس دنیا کے بنانے کے اندر لگ گئے، اپنا ظاہر بنانے میں لگ گئے، اوپر بنانے میں لگ گئے، اندر بنانا آپ نے چھوڑ دیا۔ میرے عزیزوں، یہ جو اندر بنے گا یہی اندر بھی جائے گا، لیکن جو اوپر بنے گا وہ اندر جا سکتا؟ خبر کے اندر جاؤ گے، المال والبنون والعیال سب کچھ لوٹ کے چلے آئیں گے، اہل و عیال اور آپ کا مال واپس آ جائے گا، اور قبر کے اندر آپ کا ایمان اور آپ کے اعمال، بس یہ دو چیزیں ہیں، وہی جائیں گی۔ اس لیے اندر کا بناؤ اندر کا، باہر کا بنانے والے مٹ گئے، قارون، شداد، حامان، فرعون، نمرود، جن کی اپنے ربوبیت و الوہیت کے ڈنکے بجاتے تھے، اس دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو کے چلے گئے۔ لیکن اگر نام زندہ رہا، اگر پیغام زندہ رہا تو اللہ کا اور اللہ والوں کا۔ اس لیے اللہ والے بنو، متقی بنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور متقی اور پرہیزگار پاکسا بنو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو۔ کیوں کہا جا رہا اللہ یا ایھا الذین آمنوا بھی ہے، یا ایھا الذین، ایمان والوں سے اللہ خطاب بھی فرما رہا ہے، پھر ان کو تقوی پرہیزگاری کا حکم بھی دے رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ جب مرو تو مسلمان ہو۔ تاکید در تاکید در تاکید۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے مسلم دوستوں، غور کرنے کی بات ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر کس لیے آئے تھے، اور کہاں اور کس ڈگر اور کس جگہ میں آپ کھو گئے اور کس فکر میں کھو گئے۔ آپ کو آخرت کی فکر تھی، آپ کو دین اسلام کی فکر کرنی چاہیے تھی کہ آج دنیا کے اندر دین اسلام کتنا رسوا اور کتنا اجنبی ہوتا جا رہا ہے۔ آپ غور کریں کہ بات لمبی نہ ہو اور بات آگے نہ جائے، میں بتلانا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں یا ہم مسلمان کیوں ہیں، تو میں نے بتایا علماء کلام ہیں جو آپ کو اس کا جواب دے لیں گے، لیکن عوام جن کی تعداد تقریباً 90% ہے، ان بیچاروں کو اس کا پتہ نہیں کہ ہم مسلمان کیوں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا اور آپ بیٹھے رہے تو انشاءاللہ آج کے اس درس میں، آج کے اس لیکچر میں آپ کو ہم یہ بتلائیں گے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں۔ بے زبانوں کو زبان دیں گے انشاءاللہ، جاہلوں کو علم دیا جائے گا انشاءاللہ، غافلوں کو جگایا جائے گا انشاءاللہ تعالی، آپ کو یہ بتلایا جائے گا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی خوبی کیا ہے، اسلام ہم نے قبول کیا کیوں؟ جب آپ تاجر ہیں، بیوپاری ہیں، اور آپ کے پاس بیچنے والا جو سامان ہے آپ اس کی حقیقت سے واقف ہی نہیں ہوں گے
آپ اس کی حقیقت سے اور اس کی خوبیوں سے، اس کے محاسن سے ناواقف ہوں گے تو آپ ایک خریدار کو کیا کہہ کر کے اپنے مال کو بیچیں گے، کیا بتائیں گے؟ آپ ایک چھوٹی سی تولیہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، آپ ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، آپ ایک جوتا خریدنے کے لیے جاتے ہیں، آپ ایک شرٹ یا پینٹ کی پیس خریدنے کے لیے جاتے ہیں، دکاندار سے پوچھتے ہیں کہ جناب عالی یہ ٹیپ ریکارڈ یا یہ شرٹ یا یہ گھڑی یا یہ جوتا، یا وہ کہتا ہے کہ اس لیے کہ یہ جاپان کا مال ہے، اس لیے کہ یہ پیور کاٹن ہے، اس لیے کہ اس کے اندر نعومت اور نرمگی ہے، اس لیے کہ یہ اس کی گارنٹی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ جوتا سال بھر چلے گا، یہ اٹالیا کا بنا ہوا ہے، یہ پیرس کا بنا ہوا ہے، یہ پاکستان کا بنا ہوا ہے۔ بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ ہزار خوبیاں، کیوں؟ چاہے آپ لیں نہ لیں، آپ لیں گے تو بھی بھلا، نہ لیں تو وہ بھی اپنے سامان کو سمیٹ کر پھر لگا دے لگا، لیکن اس کی پریشانی پر بل نہیں آئے گا۔ کیوں؟ لیکن وہ ایک پیس آپ ٹکڑا کپڑے کا مانگیں گے، وہ 10 پیس کھول کے آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ آپ منع کرو گے بھائی صاحب مجھے ایک ٹکڑا لینا، ایک پیس لینی، لیکن آپ اتنا سارا کیوں کھول؟ وہ کہے گا بھائی صاحب آپ کو جو لینا ہے لے لو، میرا کام تو پھیلا کر کے دکھانا، میں تو نوکر ہوں، میں تو نوکر ہوں، میں تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ نہ جانے کون سی پیس آپ کو پسند آ جائے۔ میں تاجر ہوں، میں تجارت کرنے والا ہوں، میرا کام اور میرا پیشہ ہی یہی ہے کہ ایک مانگو تو 1000 کھول کر کے دکھائیں، یہ خوبی، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، جو آپ کو پسند ہے لے لو۔ ہم تو تاجر ہیں۔ ایک مومن کی مثال یہی ہے اسلام کے تعلق سے میرے عزیزوں۔ لیکن تک پہنچیں گے جبھی آپ نصرانیوں تک پہنچیں گے، جبھی تو آپ دشمنان اسلام کا جواب دیں گے، جبھی تو اعتراض کرنے والوں کے منہ کے اوپر تالے لگائیں گے، ورنہ جان اور روح دبا کر کے واپس چلے آئیں گے، منہ لٹکا کر کے واپس چلے آئیں گے۔ فلانے جلسے میں گیا تھا، جناب عالی اس نے اسلام کے خلاف یہ بات کی، تو کیا کرو گے؟ توڑ پھوڑ کرو گے، احتجاج کرو گے؟ یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے، یہ طریقہ تہذیب مہذب قوموں کا نہیں ہوتا کہ اپنے خلاف کوئی بات سن لے تو جو چکا جام کر لیا جائے، اپنے خلاف اپنے دین کے خلاف کوئی بات کر لیں تو جذبات میں آ کر کے اس کو قدر کر دیا جائے، اپنے خلاف اور اسلام کے خلاف کوئی بات کر لیں تو پھر جناب عالی گھر چلا دیے جائے۔ یہ مہذب قوموں کا طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ مہذب قوموں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تہذیب اور تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے ادب اور احترام اور ملک کے قوانین اور نظام کی پابندی کرتے ہوئے جناب عالی علمی طور پر اس کا جواب دیا جائے، علمی طور پر زبان سے زبان کو لڑایا جائے، زبانی گفتگو ہونی چاہیے۔ ہاتھا پائی کی نوبت اس وقت آئے گی جب ہاتھا پائی کی جائے گی، اور وہ بھی اس وقت جب ہمارے پاس طاقت و قوت ہوگی۔ اگر طاقت و قوت نہیں ہے تو ہاتھا پائی کر کے کیا کرو گے؟ آپ پٹو گے، آپ کے پیچھے ہزاروں مسلمانوں کے گھر جلائے جائیں گے، ہزاروں بہو بیٹیاں بیوہ ہو جائیں گی، ہزاروں بچے یتیم ہو جائیں گے۔ کیا فائدہ ملے گا اس سے امت کو؟ اس لیے جب طاقت و قوت ہو تب تلوار اور ہتھیار کی بات ہوگی، لیکن جب طاقت و قوت نہیں ہے تو پھر زبان سے، دلائل سے، براہین سے آپ اپنے سامان کو، آپ اس اسلام کو لوگوں کے درمیان رکھیں گے کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان اس لیے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان اس لیے ہیں کہ ہمارے اسلام کے اندر یہ ہے، ہمارے دین کے اندر یہ ہے، ہمارے اسلام نے یہ بتلایا، ہمارے اللہ نے یہ بتلایا، ہمارے رسول نے یہ۔ جو معلوم ہوگا جب بھی تو بتلاؤ گے۔ اور جب تاجر بنے بیٹھے ہیں آپ، بالکل کوئی شخص آیا اس نے کہا کہ بھائی صاحب ہم کو یہ سامان دے دو، یا کوئی تاجر آیا وہ دیکھ رہا ہے، اب آپ چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، جمائیوں میں جمائیاں لے رہے ہیں، دیکھ کر کے دکان میں ایک راؤنڈ مار کر کے کچھ نہ بولا نہ چاہا نہ کچھ نہ کچھ چلا جائے تو آپ ایسے ہی بیٹھے رہو۔ ہوشیار تو وہ ہے جو بولا آئیے بیٹھیے، تشریف رکھیے، آپ کو کیا چاہیے بیٹھیے، تھوڑی دیر بیٹھیے، ہم آپ کو یہ دکھا، آپ کو اگلوائے گا کیا چاہیے، آپ یہ چاہتی، یہ چاہتی، یہ چاہیے، وہ اس کی دکان چلے گی، اس کی مارکیٹ۔ اور آج یہی وجہ ہے، یہ کون کرے گا؟ جو ہوشیار ہوگا، جو اہل علم ہوگا، جو صاحب علم ہوگا، جو جانکاری رکھے گا۔ لیکن جس کے پاس علم نہیں ہے وہ تو منہ کر کے، منہ بند کر کے چپ چاپ خاموش گنگا بنا بیٹھا رہے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس طرح کی مجلسیں، اس طرح کے اجتماعات اور علماء کو بلا کر یہی بات اور اس کے علاوہ متعدد موضوعات آپ کو بتلائے جاتے ہیں، ہفتہ واری دروس ہوتے ہیں، ہفتہ واری کلاسیں ہوتی ہیں، اور سالانہ پروگرام ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں۔ اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، یہ دھوبی گھاٹ کی طرح ہیں، یہاں پہنچ کر آپ کے ایمانوں کو گھر
घस घस करके उन्हें ताज़ा किया जाता है। जो शैतान जंग लगा देता है उन जंगों को दूर किया जाता है ताकि फिर से फ्रेश हो जाओ, फिर से चार्ज हो जाओ, फिर से आपके अंदर ईमानी रोशनी और ईमानी चमक आ जाए, फिर से आपका नूर जो है जगमगा उठे आपके सीने के अंदर। इसका मकसद ये होता है, इसका मतलब ये होता है, और इस जलसों में हाजिरी का मकसद ये होता है कि हमारे गुनाह और हमारे मासी और हमारे जुल्म जो शब रोज हम करते रहते हैं जानबूझ करके या अनजाने में, अल्लाह तबारक व तआला इसकी मग़फ़िरत भी फरमा देता है, इसको माफ भी फरमा देता है। जिस तरह धोबी अपने घाट पर कपड़े को पटक पटक कर घस घस करके अपने कपड़े को मैल कुचैल को साफ करके उसके मैलों को निकाल देता है, ऐसे ही ये जलसे, ये जुलूस, ये जलसे और ये इज्तिमाआत और इस तरह के जुलूस की हाजिरी आपके ईमान को तरोताजा कर देती है और आपके दिलों को साफ और सुथरा कर देती है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, आइए इस तमहीद के बाद कि हम मुसलमान क्यों, मैं सवाल नहीं करूंगा, आप बेफिक्र रहें कि आप ये न पूछें कहीं हमें न जलील किया जाए। हमें पता है कि कौन कितने पानी में है, इल्ला मन रहमल्लाह, चंद एक को छोड़कर अक्सरियत ऐसी है जो यही कहेगी कि बाप दादा मुसलमान हैं इसलिए हम भी मुसलमान हैं, बाप दादा ये करते थे हम भी करते हैं। आप दिन नमाज आप ऐसा क्यों पढ़ते हैं, हमारे बाप दादा ऐसे ही पढ़ते थे इसलिए हम भी पढ़ते हैं। आपने इस्लाम क्यों कबूल किया, हमारे बाप दादा ऐसे थे इसलिए हमने कबूल किया। आपने दाढ़ी क्यों रखी है, हमारे खानदान की परंपरा है दाढ़ी रखना, दाढ़ी रख रहे हैं। आपने दाढ़ी क्यों नहीं रखी है, इसलिए कि हमारे बाप दादा दाढ़ी नहीं रखते थे हम भी नहीं रखते हैं। यानी एक चीज तकलीदी है, इल्म किसी तकलीदी ज़हनियत का नाम नहीं, इल्म तहकीक का नाम है, इल्म नूर का नाम है। इस्लाम तकलीदी मिजाज की तरदीद करता है। इस्लाम बाप और दादाओं के रस्म और रिवाज को जो बातिल है, याद रखना सब नहीं, बाप दादाओं के वो रस्म और रिवाज और वो आदात जो गलत हैं उनको तोड़ता है, उनको खत्म करता है, लेकिन बाप दादाओं के वो रस्म और रिवाज जो अल्लाह को पसंद है उन्हें बरकरार भी रखता है। इस्लाम उनकी उन परंपराओं की, उन अक़दार की और उन तहजीबों की पसीराई करता है जो अच्छी हैं, और इस्लाम उन्हें अच्छी नजरों से देखता है, इस्लाम उसको अपनाने की दावत भी देता है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, अर्ज करने का मतलब यह है कि अब मैं इंशाअल्लाह ताला आपको ये बतलाऊंगा कि हम मुसलमान क्यों, और इसका जवाब मुख्तसर अंदाज में मैं दूंगा ताकि और मेरे साथ साथ चले। टू दी पॉइंट मैं गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह, वक्त कम है, और फिर उसके बाद सवाल जवाब है। फिर असर के बाद भी हजरत मौलाना मुख्तार अहमद साहब मदनी दावा सेंटर जुबैर से तशरीफ लाए हैं, मौलाना अबुल कासिम साहब मदनी आपके हफुल बातिन से तशरीफ लाए हैं, और इंशाअल्लाह ताला सवाल जवाब होंगे, उनकी तकरीरें होंगी, आप हज़रात समाअत करोगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए और हमारे बैठने को कबूल फरमाए, और अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, और अल्लाह हमें इल्म की दौलत से मालामाल फरमाए, और इस्लाम की दावत और उसकी तबलीग करने की अल्लाह तौफीक फरमाए। आमीन या रब्बल आमीन। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर अगर आप नजर डालें और इस कायनात की नेमतों को अगर आप देखें तो आपको बेशुमार नेमतें नजर आएंगी। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, और इतनी बेशुमार नेमतें और इतने एहसानात अल्लाह के आपको नजर आएंगे कि अगर इनको शुमार करना चाहो तो आप शुमार नहीं कर सकते। आप शुमार करना चाहो तो आप इसे शुमार नहीं कर सकते। एक बात मैं आपको और बतलाता हूं ताकि मेरी बात, ये मौजू एक तो ये सबक है इख्तियार करने का कि आपको ये ज़हन दिया जाए, आपको ये बतलाया जाए कि आप जिस दीन को, जिस मजहब को, जिस इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, क्यों कबूल करते हैं, इसका जवाब मिलेगा आपको। और ये इल्म देने के बाद जो दूसरा मकसद है वो ये है आपको जिल्लत और रुसवाई से बचाना। कैसे? जब आपसे कोई पूछेगा, आज दावा सेंटर से सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे गैर मुस्लिम आते हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, वो आते हैं और हम उनसे बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं उनकी जुबानों में। जब उनसे गुफ्तगू होती है और उनसे कहते हैं कि आप हिंदू हैं, क्यों हैं हिंदू, वो कहते हैं हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। उन बेचारों को अपने धर्म के बारे में ही पता नहीं कि वो अव्यय ही यही नतीजा हमारे मुल्कों के मुसलमानों का सेम वही चीजें। ये अब अगर मुझे जानते कि ये हिंदू हैं, उन्हें इस्लाम समझाना बड़ा आसान होता है। क्यों? वो इल्म रखते हैं, वो सवाल करें